السلام علیکم۔ جب تم بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہارے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف کو دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اگر اللہ تمہیں یہاں تک لے آیا تو اس نے آگے کے لیے بھی بہت کچھ سوچ کر رکھا ہوگا۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا حل بناتا ہے۔ پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو وہ تمہیں بھول گیا ہے یا تمہیں سن نہیں رہا؟ تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا، تم نے اپنی من مانی کر کے دیکھ لی، ہر شخص کی ہر چیز کی حقیقت دیکھ لی، تم نے خدا کی نافرمانی اور اپنی ضد پہ تکلیف خرید لی۔ تو اب اللہ کے انتخاب کا انتظار کرو، جو تحفہ، جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے اس چیز کا انتظار کرو، اور یقیناً اللہ کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا، جو تمہیں یہ بتائے گا کہ اختتام ایک نئی منزل کی طرف لے جائے گا، ایک نئی منزل دکھائے گا۔ جو اللہ نے تمہارے لیے راستہ چن رکھا ہے، جو تمہیں اپنی محبت سے یہ سکھائے گا سب ایک جیسے نہیں، جس کو دیکھ کر تمہارا سر سجدہ شکر سے نہیں اٹھے گا، جس کو پا کر تم آسمان کی جانب نظر دوڑاؤ گے اور کہو گے میں ہی نادان تھا، میں ہی نافرمان تھا، مگر اللہ تب بھی رحیم تھا اور اب بھی رحیم ہے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ زندگی میں دوسروں کا سہارا بنیے، گرانے اور ٹانگیں کھینچنے والے بہت ملیں گے۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ خوشی انتخاب ہے نہ کہ نتیجہ۔ کوئی چیز آپ کو خوش نہیں کر سکتی جب تک آپ خود خوش رہنا نہیں چاہتے۔ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔